تن کو سمن کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، کائنات کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، جہاں تک کہ رب ذوالجلال نے جنت کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، جس کے جانب دیکھ کر سرکار آجز شریعہ بول پڑے، جہاں پانی عطا کرتے بھری جنت ہبا کرتے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ اس نبی کی ہم کیوں نہ بات کریں جنہیں اللہ نے کائنات کی ملکیت عطا کی، اللہ نے چاند و سورج پر جنہیں اختیار دیا۔ آج پوری دنیا فراق میں ہے کہ زمین پر چاند پہ زمین ہماری ہو، پوری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے کہ چاند پہ ہم کیسے جگہ بنائیں۔ آج دنیا کے لوگ سورج کی روشنی پہ تفتیش کرنے میں لگے، پوری دنیا کے لوگ یہ جانچنے میں لگے کہ سورج میں روشنی کتنی ہے، تاپمان کتنا ہے، شدت کتنی ہے۔ آج دنیا تو سورج کو جانچنے میں لگی، ہم تو محفلوں میں اس نبی کی بات کرنے آئے ہیں جو جب جہاں چاہے۔ میرے آقا تو وہ ہیں کہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا۔ آج دنیا چاند پہ جانے کی بات کرتی ہے، ہم اس آقا کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں چاندنی رات تھی، نبی کونین کا بچپنا تھا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے ایک کھٹیے پہ محمد کو سلا دی۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ باتیں بہت علماء سے آپ سنتے رہتے ہوں گے، لیکن عشق میں اضافہ کے لیے پیارے آقا کی شان میں جو باتیں ہیں وہ پہنچانی چاہیے۔ ذرا سنتے رہیے، لہٹ کے کہیے یا رسول اللہ۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے چاندنی رات تھی، میں نے ایک کھٹیے پہ محمد کو سلا دی، میں گھر کے اندر آئی، گھر سے باہر نکلی، جیسی میں گھر سے باہر نکلی آسمان کی طرف میں نے دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان میں چاند گردش کر رہا تھا، چاند حرکت میں تھا، ستارے گردش کر رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں پریشان ہونے لگی، حیران ہونے لگی، آسمان میں چاند گردش کیوں کر رہا، ستارے گردش کیوں کر رہے ہیں، چاند حرکت میں کیوں ہے۔ حلیمہ کہتی ہے چاند کبھی پچھم کے جانب جاتا، کبھی پورب کے جانب جاتا، کبھی اتر کے جانب جاتا، کبھی دکن کے جانب جاتا، کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں جاتا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں پریشان ہونے لگی، حیران ہونے لگی، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، یہ ستارے گردش کیوں کر رہے ہیں، آسمان میں چاند حرکت میں کیوں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں تفتیش کرنے لگی، میں غور کرنے لگی، جب میں تفتیش کرنے لگی، غور کرنے لگی، تب مجھے معلوم ہوا، تب مجھے پتا چلا کہ آسمان میں چاند جو ہی ادھر سے ادھر نہیں جا رہا تھا، کھٹیے پہ سوئے محمد اپنی انگلی کا اشارہ جدھر جدھر کر رہے تھے، آسمان میں چاند ادھر ادھر جا رہا تھا، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے وقت میں کہیں چلتا تھا اشاروں پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم تو اس آقا کی بات کرنے آئے ہیں کہ بچپنے میں جب میرے نبی چاہتے تب انگلی سے چاند، اپنی انگلیوں سے چاند کو ادھر سے ادھر کرتے رہے، چاند سے کھیلتے رہے۔ جوانی میں جب کسی نے للکار دیا تو جس انگلی سے مصطفیٰ بچپنے میں چاند سے کھیلا کرتے تھے، اسی انگلی سے اشارہ کر کے میرے آقا نے اسی چاند کا سینہ چاک کر دیا۔ ہم تو اس نبی کی بات کرنے آئے ہیں، ہم تو اس آقا کی بات کرنے آئے ہیں۔ ہو سکے تو خاک پوری دنیا کی خاک چھان لو، پوری دنیا کا سروے کر لو، ہر انسان کو دیکھو، ہر انسان کو جانچو، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا ویکتی نہیں جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا فرد نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ ہر انسان کا جواب ہوتا ہے، ہر فرد کا جواب ہوتا ہے، ہر ویکتی کا جواب ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے تو اس کا بھی جواب ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا ہے تو اس کا بھی جواب ہے، ترکی کا پریزیڈنٹ ہے تو
اس کا بھی جواب ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کا بھی جواب ہے، یعنی کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا پریزیڈنٹ نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ ابو علی سینا ہے تو اس کا بھی جواب ہے، سقراط ہے تو اس کا بھی جواب ہے، سقراط ہے تو اس کا بھی جواب ہے، ابراہیم لنکن ہے تو اس کا بھی جواب ہے، آئنسٹائن ہے تو اس کا بھی جواب ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا مصنف نہیں جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا مؤلف نہیں جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا رائٹر نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ ہر رائٹر کا جواب ہوتا ہے، ہر مصنف کا جواب ہوتا ہے، ہر لیکچر کا جواب ہوتا ہے، ہر مؤلف کا جواب ہوتا ہے، ہر پریزیڈنٹ کا جواب ہوتا ہے، ہر ویکتی کا جواب ہوتا ہے، ہر انسان کا جواب ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ہم تو اس آقا کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں جس نبی کو اللہ نے لاجواب پیدا کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں، نہ نبی کے زلف محمد کا جواب ہے، نہ نبی کے چہرے انور کا جواب ہے، نہ نبی کے جسم اطہر کا جواب ہے، نہ نبی کے مکے کا جواب ہے، نہ نبی کے مدینے کا جواب ہے، نہ نبی کے مسکرانے کا جواب ہے، نہ نبی کے صاحب کا جواب ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو لاجواب پیدا کیا ہے، بے مثال پیدا کیا ہے۔ میرے نبی کا کوئی جواب نہیں۔ بریلی والے بے ساختہ بول پڑے، جہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھالے ڈالے، یا رسول اللہ علیہ السلام تیرے پائے کھانا پایا، تجھے چلنے جب بنایا تجھے ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جناب سردار جامی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس آقا کی بات تھوڑی سی ملکیت آتی ہے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ زمین کے خزانوں کے مالک اللہ نے اپنے محبوب کو بنا دیا۔ اس آقا کی بات ہم کیوں نہ کریں، اس آقا کا تذکرہ ہم کیوں نہ کریں۔ قرآن کی ایک آیت ہم نے پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہاری جانب آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ سنیو اپنے نصیبے پہ ناز کرو۔ آپ کی حاضری ایک ایسی مجلس میں ہوئی ہے جہاں پہ قرآن کا تذکرہ کیا جا رہا، صاحب قرآن کا تذکرہ کیا جا رہا، نہ قرآن کا جواب نہ صاحب قرآن کا جواب۔ جس جگہ پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی شیطان ہو تو بھاگ جاتا ہے، اور جس جگہ پہ صاحب قرآن کا قدم پڑ جاتا، یثرب ہو تو مدینہ بن جاتا ہے، یثرب ہو تو دارالشفا بن جاتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہاری جانب آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد نبی کونین کی ذات اور روشن کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے تمام کائنات کو جلوہ ظہور میں لایا۔ جب اللہ نے چاہا کہ نور محمد سے کائنات کو روشن کر دیا جائے، رب ذوالجلال نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، آدم کی پیشانی میں نور محمد چمکایا، پھر وہ نور اسلاب طاہرہ ارحام طیبہ سے منتقل ہوتے ہوئے عبد المطلب تک پہنچا۔ یہ عبد المطلب کون ہے ذرا بتائیے تو، عبد المطلب کون ہے؟ اے ماشاءاللہ میرے آقا کے دادا ہیں۔ کون ہیں؟ میرے دادا ہیں۔ عبد المطلب کے پیشانی میں نور محمد چمک رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شاہ دین نے ٹھان لیا تھا، ابرہہ بادشاہ نے ٹھان لیا تھا کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیا جائے، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، کعبے کے وجود کو مٹا دیا جائے۔ البتہ ابرہہ نے حکم دیا، اس کی حکم کی تعمیل کی گئی، لشکر نے، فوج نے عبد المطلب کے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، حراست میں لیا۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنے خاندان کے لوگوں سے، ذرا غور سے سنیے گا، اس وقت عبد المطلب نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا، وہ قبیلہ قریش کے لوگوں، میں تمہارا سردار ہوں، میرے اونٹوں کو ابرہہ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، میں اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے واسطے اس کے در پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو خاندان کے لوگوں نے کہا تھا، سردار وہ کہاں فوجیوں کا دستہ اس کے ساتھ، کہاں وہ لشکر کی جماعت اس کے ساتھ، آپ محض ایک سردار ہو، آپ اس
से मुकाबला कैसे करोगे, आप उससे अपना मुल्क वापस कैसे लोगे, आप उससे जंग कैसे करोगे। उस वक्त सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ओ मेरी कौम के लोगों, ए मेरे खानदान के लोगों, हाँ मैं मानता हूँ कि लश्कर की जमात उसके साथ है, फौजियों का दस्ता उसके साथ है, लेकिन मेरी पेशानी में जो नूर चमक रहा है, जिसकी करने काबतुल्ला की दीवारों से जाके टकराती है, जिसकी शान काबतुल्ला की दीवारों से जाके टकराती है, इससे पता चलता है फौजियों की जमात उसके साथ हो सकती है, लश्कर उसके साथ हो सकते, लेकिन जीत हमारी होगी, पता याद ही होंगे। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने इतना कहा, जरा गौर से सुनिएगा, जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने इतना कहा, दो चंद लोग तैयार हुए, उसी दो चंद लोगों के साथ अब्दुल मुत्तलिब गए अबरहा के दर पे, शाहिद के दर पे। जैसे ही बादशाह ने देखा अब्दुल मुत्तलिब के इस्तकबाल के लिए, बादशाह खड़ा हो गया, तख्त से नीचे उतरा, अपनी बराबरी में अब्दुल मुत्तलिब को जगह दी। आलम तसव्वुर में हमने पूछा, शाहिदीन आपके मध्य मुकाबिल आने वाला कोई बादशाह नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, न फौज लेके आया, न लश्कर की जमात लेके आया। इंसान मरूफ उस वक्त होता है जब उसके सामने उससे बड़ी ताकत आती है, जब उसके सामने उससे बड़ा बहादुर आता है। ये शाहिदी आपके मध्य मुकाबिल आने वाला एक सरदार है, आप उससे मरूफ क्यों हो रहे हो, आप उसे अपनी बराबरी में जगह क्यों दे रहे हो, आप उसके इस्तकबाल के लिए खड़े क्यों हो रहे हो। तो शाहिदी जवाब देता है, मैं अब्दुल मुत्तलिब से मरूफ नहीं हो रहा, मैं अब्दुल मुत्तलिब से खौफ नहीं खा रहा, अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जो नूर चमक रहा है, मैं उस नूर से मरूफ हो चुका हूँ। तो इससे पता चलता है कि प्यारे आका का नूर जब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमक रहा था, उस वक्त भी बादशाह पे हुकूमत करता हुआ नजर था। अब अब्दुल मुत्तलिब से बादशाह पूछता है, सरदार बताया जाए आने की वजह क्या, आने की वजह क्या, आने की वजह क्या, आने की वजह क्या है, जरा गौर से सुनिए। बादशाह ने पूछा आने की वजह क्या है, बताया जाए सरदार। सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मेरे ऊँटों को आपने अपने कब्जे में लिया, मैं अपने ऊँटों को छुड़ाने के वास्ते आया, ऊँटों को छुड़ाने के वास्ते आया हूँ। शाहिद कहता है, बात सरदार आपके लिए मेरे दिल में इतनी जगह है, इतनी मोहब्बत है कि सिर्फ ऊँटों के हवाले से नहीं, अगर आप कहते तो मैं काबे को भी मुनहदिम न करता, मैं काबे की ईद से ईद न बजाता। मुसलमानों, अब्दुल मुत्तलिब का तारीखी जुमला याद कर लो। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया था, शाहिद ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए मैं ऊँटों को छुड़ाने के वास्ते आया, काबा का मालिक मैं नहीं। काबा का मालिक तो परवरदिगार है, और जो रब काबे का मालिक है वो अपने घर की हिफाजत करेगा। तो इससे पता चला, ए मुसलमानों, आज हमारी मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, आज हमारी मस्जिदों की इमारतें गिराई जा रही हैं, आज हमारे मसाजिद तोड़े जा रहे हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर कुफत हो तो ना सिर्फ कुफतों से लड़ने की तो ताकत हो तो लड़ो, उठ खड़ा हो जाओ। अगर कुफत नहीं है, अगर ताकत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशानियों के समंदर में मुस्तगरक होने की जरूरत नहीं है। अगर ताकत नहीं पाते कुफतों से लड़ने की, सिर्फ दिल से मौला की बारगाह में हाथ उठाओ और दुआ करो, ए मेरे मौला, ताकत कुफतों से लड़ने की ताकत तो नहीं, आना सिर्फ कुफतों से लड़ने की शक्ति तो नहीं। ए मेरे मौला, तेरी बारगाह में हम सिर्फ दिल से दुआ करते हैं, मौला जिस तरह तूने अपना हर बादशाह से काबे की हिफाजत की थी, वैसी ही तू हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा। अगर आपकी दुआ काबे जाबत से टकरा गई तो हमारी मस्जिदों की भी हिफाजत होती जाएगी, हमारी आबादियों की भी हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। फिर वो नूर अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्लाह तक पहुंचा, फिर हजरत अब्दुल्लाह से वो नूर मुंतकिल होकर आमिना के रहम में आकाए बने की तशरीफ आगे नहीं हुई।
علماء کی زبانیں آپ سنے ہوں گے کہ کائنات کی کیا حالت تھی، کوئی دستور نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو لوگ بھلا چکے تھے۔ ذرا سی بات پر تلواریں نکال دیں، 10 عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے۔ کعبۃ اللہ کے اندر 1-2 بت نہیں 360 بت رکھے گئے تھے۔ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کیا جا رہا تھا۔ شعر و شاعری کا بازار گرم ہوتا، جس کی شاعری اچھی ہوتی کعبے کی دیوار سے لٹکا دی جاتی تھی۔ یعنی کائنات میں نظام نام کی کوئی چیز نہیں، دستور نام کی کوئی چیز نہیں، قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جس عرب کی زمین پر مقدس مقامات ہے، جہاں پہ حجر اسود ہے، جس حجر اسود کو چومنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ جاتے، جس غلاف کعبہ کو سینے سے لگانے کے لیے پوری دنیا سے لوگ سفر کرتے، جس کعبے کے حج کے لیے پوری دنیا کے حجاج جاتے، نہ کعبے کی عظمت سمجھی جا رہی تھی، نہ حجر اسود کا مقام سمجھا جا رہا تھا، نہ مقام ابراہیم کی قدر و منزلت سمجھی جا رہی تھی۔ ایسے عالم میں جب 10% عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، آج کہنا تو بڑا آسان ہے، لوگ چیک چیک کر کہتے اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا۔ میں کہنا چاہتا اسلام نے جو عورتوں کو حق دیا، اسلام نے عورتوں کو جو عزت دی، وہ کسی مذہب نے عزت نہیں دی ہے، وہ ہم کسی دھرم نے نہیں دیا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، آقائے دو جہاں کی آمد سے پہلے 10% عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا لوگ اسے منحوس سمجھا کرتے تھے۔ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، دیکھیے سماج میں انقلاب کیسے پیدا ہوا، عالم میں انقلاب کیسے پیدا ہوا۔ آقائے دو جہاں ارشاد فرماتے میرے غلاموں، جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو کم خوشیوں کا اظہار کرو، بیٹی پیدا ہو زیادہ خوشیاں منایا کرو، اس لیے کہ اگر بیٹا خدا کی نعمت ہے تو نبی نے بیٹی کو خدا کی رحمت بتا دیا ہے۔ جن بیٹیوں کو لوگ گاڑ رہے تھے نبی نے انہی بیٹیوں کو رحمت بتا دیا۔ اب وہی بیٹیاں جب جوانی کی تحریر میں قدم رکھتے نبی فرماتے عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ وہی عورت جب ماں بن جائے تعلیمات اسلام سے ہمیں پتا چلتا، اے مسلمانوں کعبے کا طواف تم بعد میں کرنا، حجر اسود کا بوسہ تم بعد میں لگانا، خلاف کعبہ کو سینے سے تم بعد میں لگانا، کعبے کا حج تم بعد میں کرنا، مقام ابراہیم میں نمازیں تم بعد میں ادا کرنا، مقام مینا میں قربانی تم بعد میں دینا، غوث اعظم کی چوکھٹ پہ حاضری تم بعد میں لگانا، خواجہ معین الدین کے در پہ تم حاضری بعد میں لگانا، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری تم بعد میں لگانا۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو پہلے ماں کے قدم کو چوم لینا، اس لیے کہ تیری جنت کعبے کے چہار دیواری کے نیچے نہیں ہے، اللہ نے مومنین کی جنت ان کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جن عورتوں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا اسلام نے تو وہ عزت بخشی ہے کہ اولادوں کی جنت انہی ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ آج لوگ کہتے اسلام سے انسانیت کو نقصان ہے، خطرہ ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسلام نے جہاں والوں کو سکھایا ہے انسانیت کس شے کا نام ہے، انسانیت کس چیز کا نام ہے کہ میرے آقا نے دنیا والوں کو سکھایا ہے۔ آقائے دو جہاں کی تشریف آوری نہیں دی تھی، ذرا سی بات پر لوگ تلوار نکالتے، گردن اڑا دیتے۔ آج بھی ہمارے یہاں وہی دور لوٹنے لگا، آج بھی لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ تلواریں نکالتے ہیں، پرجوش میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ایک بھائی کے لیے نہ جانے کتنی بڑی لڑائی مول لیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سی باتوں پہ الجھنے والوں، کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی آقا کے غلام، سامنے والے بھائی بھی آقا کے غلام، ہم ان کے خلاف کیوں تلوار اٹھائیں؟ اس لیے کہ نبی کونین کی تشریف آوری برائیوں کے خاتمے کے لیے ہوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ اس کائنات میں تشریف لائے تو کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں، نبی کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ پھر ہم تلوار کیوں نکالیں؟ اسی نبی کے تو غلام ہیں، ہم اسی نبی کے دیوانے ہیں، اسی نبی کے غلام ہیں، انہی کے صدقے کھاتے ہیں۔ پھر نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلیمات کو عام کیوں نہیں کرتے؟